منی بجٹ کی گونج ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہمیں قرضہ IMF سے ملا بھی نہیں ہے، تو ایک دم سے منی بجٹ کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ پرائیویٹائزیشن سے لے کے سارے معاملات تک لگتا یوں ہے کہ جو وعدے IMF سے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ واشنگٹن میں مستقل ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز سے بھی مل کے آ رہے ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک بھی وہاں تھے اور مستقل ہائی لیول میٹنگز جاری ہیں، لیکن اس کا آؤٹ کم کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ اکانومی اونلی میٹرز جب ایک عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہو، اس کو لگ رہا ہو کہ اس کے کچن میں چیزیں کچھ سستی ہو رہی ہیں، لیکن جب گورنمنٹ سے بات کریں تو ان کے موقف میں نمبرز زیادہ ہوتے ہیں، ایکسپلینیشن زیادہ ہوتی ہے، جواب نہیں ہوتا۔ کوشش کرتے ہیں یہ جانیں کہ یہ کتنا نارمل ہے کہ ابھی سے منی بجٹ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خاقان نجیب صاحب، ایوری بڈی نوز ہی از این ایس اکانومسٹ اور گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ It seems that another mini budget is on its way، اور میں نے یہ another اس لیے کہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ نارم ہے کہ منی بجٹ آنا ہی آنا ہے۔ یہ بتائیے کہ کیوں ہمیں ضرورت پڑتی ہے بار بار چیزوں کو ری ایڈجسٹ کرنے کی، اور IMF تو اب کمپلیٹلی ہمیں چیزیں بتا رہا ہے، روڈ میپ ہم دیتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں، اس کے باوجود ڈو وی ڈرفٹ اوے فرام تھنگس جو ہم نے ایگری کی ہوتی ہیں؟ کہاں غلطی ہوتی ہے جو ہمیں دوبارہ سے ایک منی بجٹ کی طرف جانا پڑتا ہے؟ زنیرہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ ایک تو IMF کے بغیر پاکستان کو اس وقت چلانا جو ہے وہ پروڈنٹ پالیسی میکنگ نہیں ہے۔ جب ایسا کر رہے تھے تو ڈیفالٹ کا ایک خدشہ پاکستان کے was there, and as soon as we've come into a program، آپ یہ دیکھیں $11 ارب کے ریزروز ہیں، انفلیشن ڈاؤن ورڈ ٹرینڈنگ ہے، اور پاکستان کا ایک دونوں جو خسارے ہیں وہ تھوڑے سے سنبھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ سو ایک تو یہ بات بالکل کلیئر ہے۔ اب IMF کے ساتھ جو ایگری ہوا تھا، اور اس وقت بھی میں نے فرینڈز ان پاکستان اینڈ فرینڈز ابراڈ دونوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھو 40% کی گروتھ، 9,400 ارب لاسٹ ٹائم کلیکٹ کیا تھا FPR نے، اب آپ کہہ رہے ہو کہ ہم 13 ٹریلین 13,000 ارب پہ چلے جائیں، 40% کے قریب گروتھ دکھائیں اس وقت جبکہ اکانومی سلو ہے، 2.5-3% کی گروتھ ہوگی، انفلیشن نیچے ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو جو گروتھ دیں گی وہ 13% کے قریب دیں گی، اور جو ٹیکسز ہم نے لگائے اس وقت بالکل، اور وہ دکھائی دے رہا تھا وہ 1,500 ارب کے قریب تھے، ان دونوں کو میں ملاؤں تو وہ میرا نہیں خیال تھا کہ ہم 12,000 سے بہت زیادہ تجاوز کر سکتے ہیں۔ بٹ پھر انفورسمنٹ میجرز، براڈننگ کی بات ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ فار ایگزامپل براڈننگ کو لے لیجئے، ہم نے کہا ہم 10 ارب روپیہ کلیکٹ کر لیں گے تاجران سے پہلے کوارٹر میں، زنیرہ the collection is a few hundred million rupees۔ نمبر 2 ہم نے کہا کہ جو پہلا کوارٹر ہے اس کی گروتھ ہوگی 2,652 ارب روپیہ، گروتھ 90 ارب کم ہوئی، یعنی کہ we could not collect 2,652، we collected 90 billion less، اور اکتوبر کے فگرز ایڈ کریں تو شاید 190 ارب کا شارٹ فال ہے۔ تیسری بات، پروونسز نے کہا 342 ارب کا سرپلس تھرو کریں گی، انہوں نے بھی اس سے خاطر خواہ کم سرپلس تھرو کیا۔ اب these were signs where I think the IMF the way IMF operates, there are 11 folks who sit in Washington, they are all like us PhDs in their spheres، وہ ہر روز آپ کی اور میری گفتگو بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم جریدوں میں لکھتے ہیں۔ ہم نے خود کہنا شروع کر دیا کہ 300-350 ارب کا شارٹ فال دکھائی دے رہا ہے پہلے 6 ماہ میں۔ ہم نے خود کہنا شروع کر دیا کہ جو میکرو فزیکل فریم ورک ہے، اسے آسان لفظوں میں مطلب ہے کہ گروتھ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، انفلیشن، یہ سب ہل گئی ہے فرام واٹ وی ہیڈ ایگریڈ ان جون ود دا فنڈ۔ سو آئی تھنک اس تناظر میں بٹ دیر از اے سلور، آئی تھنک ڈائریکشنلی ابھی بھی ہم ٹھیک ہیں، ایسا کوئی میجر چینج نہیں ہے، بٹ یہ فگرز آر ناٹ کوئنسائڈنگ ود واٹ وی ہیڈ اگریڈ ود دیم۔ مشن اس لیے آ رہا ہے، یہ ریویو تو آئی ورک انٹرنیشنلی، سو جی اٹ از ناٹ اے ریویو، سو ایک تو یہ بالکل کلیئرٹی رکھنی چاہیے۔ خود اتھارٹیز کو میں ہمیشہ کہتا ہوں گورنمنٹس کو شائی اوے فرام کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، مطلب ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں، میں بہت سمپل کویسچن آپ کو دیتی ہوں، ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں نا وہ یہ پہنچتی ہیں کہ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں IMF کے لوگوں سے ملاقات، ورلڈ بینک کے لوگوں سے ملاقات، اس کے بعد وزیر خزانہ واپس آتے ہیں، ایک کوئی چھوٹی سی پریس ٹاک کہیں کر لیں گے یا
किसी कॉन्फ्रेंस पे बोलते हुए नजर आएंगे, फिर एकदम से एक आधी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है और उसके बाद गायब हो जाते हैं सारे हमारे जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं। उस दौरान फिर से एक दफ़ा हमें फिर ज़राए पे डिपेंड करना पड़ता है कि ज़राए ये कह रहे हैं, आला हुकाम से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि मिनी बजट लाना पड़ेगा। ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इसको आपको नहीं लगता कि इसे सबसे पहले एड्रेस करने की ज़रूरत है? मैं इससे ज़्यादा एग्री नहीं कर सकता, और जहां घबराहट की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। प्रोग्राम इतना ऑफ ट्रैक नहीं है। मैंने 3-4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, बट प्राइमरी का जो सरप्लस एग्रीड था वो पूरा हो गया। मालियाती खसारा भी विद इन लिमिट्स है। जो स्टेट बैंक के टारगेट मैं समझाऊं वो लार्जली मेट हैं। सारे जो लोन्स हैं वो मौखर हो गए हैं। सो वी आर इन द बॉल पार्क, बट कुछ चीजें नहीं हुई हैं, उनको रीथिंक करना पड़ेगा। सो लेट मी क्लैरिफाई थ्रू योर प्रोग्राम कि ये क्यों आ रहे हैं। देखिए, एक तो इसलिए आ रहे हैं कि उस वक्त जल्दी में, आई थिंक जून जुलाई में जो चीजें हुई उनको रीथिंक किया जा सकता है। दूसरा इसलिए आ रहे हैं कि अभी आप फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक के साथ एक कंट्री स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सो द फंड वुड लाइक टू कम एंड थिंक यार हम इसमें क्या रोल प्ले करेंगे, बाकी क्या करेंगे, ओवरलैप ना हो, वी आर ऑल पुलिंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए आ रहे हैं। तीसरा वो इसलिए आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस साल के जो पूरे टारगेट्स हैं वो करने हैं। सो नवंबर पहले 3-4 माह गुजर चुके हैं, डेटा अवेलेबल है। एडजस्टमेंट्स अगर कुछ चाहिए हैं, फॉर एग्जाम्पल जो अगर एडजस्टमेंट्स देखें ना, 2-3 तरह से ऑन द फिस्कल साइड हो सकती हैं। नए टैक्सेस, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आप पे या मुझ पे या मैन्युफैक्चरिंग पे लगने जा रहा है। सो आई एम क्वाइट क्लियर ऑन दिस। नए टैक्सेस की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें जो पंजाब के बड़े जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक ज़रूरी टैक्स ज़रूर लगने जा रहा है, जिसमें अब जो लाइव स्टॉक से इनकम आएगी उसमें उसको भी शामिल कर दिया जाएगा। काबीना से इसकी मंजूरी भी होने जा रही है। तो ये सुपर टैक्स, आपको नहीं लगता कि जिस तरह रिटेलर्स को बड़ा मुश्किल है कन्विंस करना कि वो टैक्स नेट में आए, उसी तरह ये बड़े ज़मींदार हैं, और कोट कर रही हूँ बड़े ज़िम्मेदार को, ये मान जाएंगे? देखिए, मैं वो हमेशा कहा करता था कि यार इक्विटी जो होती है ना, वो ये होती है कि हॉरिजॉन्टली जो टैक्स जुनेरा का बनता है, जो खाकान का बनता है, और जो मेरे दोस्त एग्रीकल्चरिस्ट का बनता है, दे शुड ऑल बी पेइंग एट द सेम लेवल। ये एक्सट्रीमली जरूरी है। दिस इज आइडियल। दूसरा ये है कि बट ये हो सकेगा? दिस इज आइडियल। ऑल इनकम्स, वेदर दे आर इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आपके शोबे में, कंसल्टेंसी में, दे हैव टू बी टैक्स्ड इक्वली। आई थिंक वी हैव टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स दैट। यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पूरे मुल्क से 3 अरब रुपया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में कलेक्ट हो, जब पूरा मुल्क का वो 20% है ऑफ द होल इकोनॉमी। आई मीन जस्ट थिंक थ्रू दिस ना, कि 500 अरब दे रहा हो इनकम टैक्स वाला जो इनकम कमा रहा है, और आप इसको कहें कि नहीं 20% तो आप हैं, पर आप 3-4 अरब देकर साइड पर हो जाइए। इसमें और भी बहुत सी चीजें थी, हमने कई करेक्शंस बनाए वाज इन द गवर्नमेंट हमने की। ये तो ये शो कर देते थे कि एग्रीकल्चर इनकम है, जबकि इनकम कहीं और से आ रही होती थी। तो हमने कहा कि नहीं, इसको रेकनसाइल करने की जरूरत। सो आई थिंक दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मैं ये भी कहता हूं कि जब तक आप पाकिस्तान की रिटेल, होलसेल, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को निजाम में नहीं लाएंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं आएगी निजाम। राइट। सो ये इन द राइट डायरेक्शन। आपको मैं, क्योंकि आप मौजूद हैं, तो आपसे ज़रा जितनी डिस्कशन हो सकेगी आई वुड लाइक टू डू दैट। थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन पे आते हैं। PIA की एडवर्टाइजमेंट जितनी गई, उसके ऊपर जितनी बिड आई, वो हम सबके सामने है, लेकिन उसमें एक अजीब सा जो एंगल सामने आया है, वो प्रोविंसेस का इंटरेस्ट है टू बाय द एयरलाइन। हम हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं अभी। डू यू थिंक कि हमारे प्रोविंसेस की कैपेबिलिटी है एयरलाइंस चलाने की? एंड आई एम आस्किंग दिस बिकॉज एक ऐसा सूबा, एंड आई एम टॉकिंग बोथ अबाउट KP एंड पंजाब, हमारे सूबे इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही प्रोवाइड कर नहीं सकते अपने सिटीजन्स को, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ तो दे नहीं पाते, एजुकेशन जो कि बेसिक राइट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ड्रॉप आउट रेट देखें, और कितने लोग जो हैं वो स्कूल में नहीं हैं, वो जो नंबर्स हैं वो तकरीबन 26 मिलियन के करीब हैं। तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं बेसिक, वो पूरे नहीं कर सक रहे हैं, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ एन एयरलाइन। डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? जब आपने मुझे फ़ोन किया तो मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ संडे को, आप द न्यूज़ में वो देख भी लीजिएगा, और वो बिल्कुल इसी चीज़ पे है कि ये पेनफुल ट्रूथ्स हैं कि हम इस तरह की इवन सोच रखें। देखिए, अगर एक चीज़ फेडरल गवर्नमेंट नहीं चला पा रही, जिसकी कैपेबिलिटी जायद है कंपेयर टू द प्रोविंसेस,
جی زنیرا، مطلب مچ مور دین پروونسز. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ 10 سال سے پی آئی اے نے 800 ارب روپے کا ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کھڑی کر دی ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک نیگیٹو ایکوٹی والی آج بھی اس کے 200 ارب کی لائبلٹی اس پہ قائم ہے. ہم نے 600 اٹھا کے ٹیکس پیئر کے بلبوتے پر اٹھا لیا ہے، پھر بھی قائم ہے. 34 جہاز ہیں. 1 کیٹیگری کی اس وقت اس کی ریٹنگ ہے سیفٹی کی. آدھے جہاز نان آپریشنل ہیں، ان کو آپریشنلائز کرنے کے لیے $100-200 ملین درکار ہیں. آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ حال ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں اس کو چلا کے کیا ہے. میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں دل دہلا دینے والا، بیکاز آئی واز جسٹ ڈوئنگ دس ریسرچ. 10 سال میں زنیرا، میں نے 2013 میں ایک پہلی کتاب لکھی فیڈرل گورنمنٹ میں منسٹری آف فائنانس میں بیٹھ کر، جس میں ہم نے بتایا کہ نقصانات کیا ہیں ٹاپ ایس او ایز کے. جو ٹاپ 23 ایس او ایز ہیں، انرجی سیکٹر، پی آئی اے، ریلوے، پوسٹ آفس، این ایچ اے، ان کو ملائیں تو $20 ارب کا نقصان ہے 10 سال میں، 2013 سے لے کے 23 تک. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ نقصان کرتی آ رہی ہیں اور کرتی رہیں گی جب تک کہ آپ ٹیلی کام کی مثال دیکھیے، آپ بینکوں کی مثال دیکھیے، جہاں ہم نے اسٹیٹ سے اس کو نکالا ہے. زنیرا سم ٹائمز میں ایک لائبلٹی بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈپارٹمنٹ میں اس جو پہلے اسٹیٹ اونڈ تھی اور بعد میں پرائیویٹ تھی، اس میں گروتھ بھی نظر آتی ہے. لیکن اس وقت جو 20-25 ادارے ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو ابتدا ہوئی ہے وہ پی آئی اے سے ہوئی ہے، اور میرے خیال ہے بہت فل آف بلنڈرز ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کوئی اچھی پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے اور ہم اگلے جو ہم نے کرنے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں ادارے، ہم کر سکیں گے اچھے طریقے سے پرائیویٹائز؟ اور غلطی کہاں ہے؟ ہم لوگ کیوں نہیں اچھے بائرز لا سکے؟ So let me tell you کہ یہ دوسری دفعہ ہے 10 سال میں کہ ہم نے $20 ملین ٹوٹل خرچ کر دیا ہے کنسلٹنٹس پہ. ہم 15-16 میں بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں، میں موجود تھا مجھے، اور ہمیں پل بیک ہم نے کیا. اب ہم نے دوسری دفعہ یہ کیا ہے. اب ایک تو بات یہ ہے کہ اس سے آپ کو ایک چیز عیاں ہو جاتی ہے، اور یہ میں نے بارہا لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے، اور اتھارٹیز کو بھی کہتا ہوں، اور بہت کلیئرلی. آپ کو پہلے پرائیویٹائزیشن کمیشن کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پرائیویٹائزیشن کمیشن بنانا پڑے گا. اربوں ڈالر کی چیز بیچنی ہے نا، ملین آف روپیز کی سیلری دیجیے. پٹ دیٹ ٹیم ٹوگیدر جو سمجھتی ہو ڈائیویسٹمنٹ کیا چیز ہے، جو سمجھتی ہو ادارے کی. آپ کو لگتا ہے اس وقت کا جو کمیشن ہے اس کو یہ سب پتا ہے، ان سب چیزوں کا نالج ہے، کیپیبل انف ٹو ڈو دیٹ؟ آئی تھنک جو ہم نے کمپلیکس ٹرانزیکشنز کرنی ہے اس وقت کا جو پی سی ہے، اور پچھلے 10-15 سال 20 سال سے جب سے یہ بنا ہے، جس کا مقصد تھا ٹو کریٹ پروفیشنل ادارہ اوے فرام دا پرائیویٹائزیشن ڈویژن، یہ ہم نہیں کر پائے. سو اٹس ناٹ این ایسپریشن آن ون government or on anyone, but you have to really build that level where they can take these legal department, financial, HR, جو یہ سارے ایشوز سمجھتے ہوں، ایکوزیشنز، مرجرز سمجھتے ہوں. یہ بندہ یا خاتون اس کو جب ہیڈ کرے گی اور جب وہ ہم ٹیم بنائیں گے تو یہ تو ایک بالکل ہی ڈفرینٹلی ٹرانزیکشن کرنے جائیں گے. اور دنیا میں جیسے ہم نے پہلے کمیونیکیشن ول بیکم ویری امپورٹنٹ. کیسے ہم پی آئی اے کو آپ پی آئی اے کو برا کہتے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ گھر پہ، یہ وہی بات ہے کہ آپ نے اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنے ایویشن کو ایک لافنگ اسٹاک بنایا، اور اس کے بعد اس کے ایفیکٹ سب نے دیکھے. اب پرائیویٹائزیشن کو لے کے جس طریقے سے آپ اسے ڈیل کر رہے ہیں، وہ بھی ہم آئی تھنک وی آر میکنگ اے لافنگ اسٹاک آف آور سیلوز. مائی لاسٹ کوسچن ٹو یو، اٹ از انیویٹیبل کہ گورنمنٹ کو اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. گورنمنٹ اخراجات کم کر رہی ہے؟ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی اس وقت کہ ریفارم اگر ٹیکسیشن سے اوپر کوئی فزیکل سائڈ یعنی کہ مالیاتی سائڈ کا ہے تو آنیسٹلی وہ ایکسپینڈیچرز کو سنبھالنا ہے. 17 سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں جو اس کا کام نہیں ہے چلانا. آپ نے ذکر کیا کچھ سبجیکٹس کا، پاورٹی، ایگریکلچر، کلائمیٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ، سوشل سیکٹر، زکوٰۃ، یہ سب نیچے دیں. 300 سے 600 ارب روپیہ بچتا ہے. اور یہ میں آف دا کف نہیں کہہ رہا، ایک مصدقہ پاکستان پہ ریسرچ ہے پبلک فائنینشیل مینجمنٹ پہ. نمبر 1، پینشنز کا بورڈ نہیں سنبھالیں گے تو یہ اتنا بڑھ جائے گا. زنیرا مجھے یاد ہے ایک دن میں نے ٹیبل پہ بیٹھ کے کہا کہ یہ 250 ارب کی پینشنز ہیں، آج سے 8-10 سال پہلے کی شاید بات ہے، یہ 500 ارب ہو جائیں گی. آئی واز رانگ، وہ 1000 ارب ہو گئی ہیں آج. سو یہ بالکل کلیئر ہے. انکم سپورٹ جو 650 ارب کی ہم دیتے ہیں، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، اس کو بھی نیچے ڈیوالو کریں. آپ کے جتنے سبجیکٹ ہیں جب ان کو کم کریں تو فیڈرل گورنمنٹ کا سائز کم کرنا شروع کریں.
اور وہ تو کابینہ کو بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا یہ اتنا ڈسکنیکٹ فرام دا ریالٹی جو ہے یہ ہمیں کیسے آگے لے کے جائے گا. بہرحال تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب فار جوائننگ اس.